अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्वादर में इतवार यानी 28 जुलाई को एक मुजाहरा होने जा रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से। बलोच यकजहती कमेटी ने ग्वादर में ये इजलास बुलाया है तमाम सियासी और समाजी स्टेक होल्डर्स का। बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान सूबे के हालात का जायज़ा लेने के लिए, और बलूचिस्तान भर से यहाँ लोग जौक दर जौक बज़ाहिर चले आ रहे हैं। रास्ता उनका रोकने की कोशिश की गई। ये बलोच यकजहती कमेटी ने वक्तन फ़वक्तन जो हफ्ते के रोज़ तक वीडियोस शेयर किए, जो मालूमात शेयर की फेसबुक और साबिका ट्विटर यानी एक्स के ज़रिए, तो उससे मालूम ये हो रहा है कि बेशुमार लोग हज़ारों की तादाद में गवादर की तरफ रवा दवा थे। मकरान डिवीज़न में वो दाखिल भी हो चुके थे और जगह जगह पे मुबैना तौर पे उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की। बसों के टायर्स को बर्स्ट किया गया ताकि वो अपना सफ़र जारी न रख सकें। बलोच यकजहती कमेटी का ये भी इल्ज़ाम है कि उनके कारकुनों को अगवा किया गया, मोबाइल नेटवर्क जैम कर दिए गए उस इलाके में ताकि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें। तो एक बड़ी जंग की सी सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त बलूचिस्तान में। ख़ुद मस्तूंग में एक वाक़या भी हो गया जहाँ पे एफसी ने मुबैना तौर पे फायरिंग की मुश्तइल मुजाहिरीन पे, जो लोग ग्वादर की तरफ जा रहे थे। और इस दौरान कोई 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए। उनको मस्तूंग के मरकज़ी अस्पताल में लाया गया। 5 शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया। जबकि ये भी बताया गया कि मस्तूंग में मुजाहिरों के साथ साथ फिर मुजाहिरीन ने कोयटा से बाहर सरियाब रोड भी बंद करके धरना देने का ऐलान किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम नहीं क्या है, लेकिन बड़ी ही एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई इस बलोच यकजहती कमेटी के इस एहतजाजी प्रोग्राम की वजह से। गवादर में उन्होंने बज़ाहिर इसलिए रखा कि ये इस जगह को अब अलामती तौर पे बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। जमात इस्लामी के रुकने सूबाई असम्बली हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान, उन्होंने भी गवादर ही में 2 साल तक मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे किए, कैंप लगाए, धरना दिया और यहाँ के अवाम, मकरान डिवीज़न के अवाम के लिए, उनके हुकूक़ के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, और काफ़ी अरसे तक वो ख़बरों का मरकज़ बने रहे। अब वो सूबाई असम्बली के रुकन हैं। तो बलोच यकजहती कमेटी ने भी इस मुजाहरे के लिए, एहतजाजी मुजाहरे के लिए गवादर ही का इंतखाब इसीलिए किया ताकि बलोच अवाम के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। ख़ास तौर पे इसलिए भी कि इसको कहा जाता है कि ये सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के माथे का झूमर है। यानी यहीं पे जो फ्री इकनॉमिक ज़ोन भी बनाया गया है और यहाँ पे नई सड़कों का जाल भी बिछा है, लेकिन बुनियादी मसाइल अभी तक बरकरार हैं। इसका नया एयरपोर्ट जो कि $260 मिलियन की ग्रांट से बना है, अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली के अभी तक मसाइल बाकी हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई अगर देखा जाए तो एक बड़ी ही खौफनाक तो नहीं कहूँगा, एक लम्हे फ़िक्रिया है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि किस तरह दो हमारे सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल बेरोज़गारी, समाजी बेइंसाफ़ी, एहसास महरूमी और दहशत गर्दी के बायस अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। अब ये भी मालूम होता है कि हुकूमत रियासत पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ़ महाज़ों पे मुख्तलिफ़ मसाइल से नबर्द आज़मा है। एक तरफ पी टी आई है। पी टी आई को गुज़श्ता साल 1.5 साल से जिन मसाइल का सामना है बशमूल इमरान ख़ान के, इसके साबिक़ वज़ीर आज़म के, कि किस तरह मुख्तलिफ़ केसों में वो हर रोज़ किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे होते हैं। और बहसीत मजमूई कराची से खैबर तक एक आवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो वो सिर्फ़ वो बयानियाँ कबूल कर रही है जो इमरान ख़ान की तरफ से आ रहा है। जबकि हमारे जी एच क्यू के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ये गिला है कि सरकारी बयानियाँ कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। उनके कई हमनवा सहाफ़ियों ने भी हाल ही में ये कहना शुरू कर दिया है कि मुल्क की सलामती और मुसल्ह अफवाज के ख़िलाफ़ एक जहर आलूद बयानिया बनाया जा रहा है। इंतशारी क़ुव्वतें सरगर्म हैं
اور اس کو پی ٹی آئی ہوا دے رہی ہے اپنے غیر لچکدار رویے کے باعث، حالانکہ بنیادی طور پہ ان کو بھی شاید احساس ہو گیا ہے کہ آن گراؤنڈ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ ہے ان کے ساتھ ایسوسیٹ اب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 35-40 برسوں سے ان لوگوں کو دے رہے ہیں، بار بار ایک ری سائیکل ہو رہے ہیں اقتدار کی نشستوں پہ، اور ملک میں ترقی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا ہے جس انداز میں ہونی چاہیے تھی، بلکہ یہی خاندان ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو پھل پھول رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف پی ٹی آئی کے سے نبرد آزما ہے تمام ریاستی مشینری، دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان اور داعش کے خلاف آپریشن جاری ہیں، تیسری طرف بلوچ علیحدگی اور قوم پرست گروہ ہیں جو بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی کچھ انہی خیالات کا احساسات کا اظہار کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہیں وہ مہنگائی اور بجلی کے ہوش ربا بلوں کے باعث سراپا احتجاج ہیں، یعنی ان اگر آپ دیکھیے کراچی سے خیبر تک، اور جو فاٹا کے سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں 6 جنوبی اضلاع، وہاں غیر معمولی طور پہ ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس میں سوچ کا مقام یہ ہے کہ آخر پاکستان کی فوج، پاکستان کے سپاہی کس کس محاذ پہ اور کہاں کہاں پہ لڑیں گے۔ اور یہ کوئی گزشتہ 20 سال سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ بہت ساری جنگوں کا شکار ہے، بیرونی طور پہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کارگل سیکٹر کے دورے کے دوران پاکستان کے خلاف ایک بار پھر بڑا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا، اور یہ لگتا ہے کہ جو بھارت نے 2014 میں پاکستان کو سزا دینے کا جو منصوبہ شروع کر رکھا تھا اس میں ابھی آنے والے دنوں میں مزید تیزی دیکھنے میں آئے گی، یعنی وہ گھٹنوں کے بل پاکستان کو لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو کانگریس میں بلکہ امریکی سینٹ میں جو بل پیش کیا سینیٹر روبیو نے، وہ بھی لگتا ہے کہ بھارت کی لابی کے زیر اثر ہے، کیونکہ اس میں بھارت کو پاکستان سے لاحق خطرات کے پیش نظر بھارت کے لیے امداد بڑھانے کا، اس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ بیرونی محاذ پہ جس کا پاکستان کو سامنا ہے، اندرونی محاذ پہ جیسے ہم نے کہا کہ ٹی ٹی پی، پی ٹی آئی، بلوچ علیحدگی پسند گروہ، بلوچ یکجہتی کمیٹی، داعش، اور پھر جو سماجی اقتصادی فیکٹرز ہیں، مہنگائی اور بجلی کے کمر توڑ بل، یہ وہ محاذ ہے جن پہ پاکستان کو اس وقت لڑنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کانٹیکس میں آپ کا بیانیہ کیوں قابل قبول ہوگا عوام کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جس میں مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر اور خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، کہ وہ بار بار پی ٹی آئی پہ الزامات بھی لگاتے رہے، اور ساتھ میں تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے، اور دعوت اس لیے دی ہے، اب یہ بار بار ایک آشکار ہو رہا ہے، بات سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی ایم حکومت کو کئی محاذوں پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک 22 جون کو آپریشن عزم استحکام پاکستان کا اعلان کیا گیا باقاعدہ کابینہ کے اجلاس کے بعد، لیکن اب بتایا گیا خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ آپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کے خلاف روٹین کی کارروائیاں ہوں گی، جس طرح چل رہی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور سرحدی علاقوں میں جو کارروائیاں ضروری ہوتی ہیں وہ یوں ہی کرتے رہیں گے۔ پھر پی ٹی آئی پہ پابندی کا جو معاملہ تھا وہاں پہ بھی بڑی خفت اٹھانی پڑی وفاقی کابینہ کو، کیونکہ بڑا عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ اور دوسرے وزراء نے بڑا اس کا ڈھنڈورا پیٹا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے، اس پہ پابندی لگائیں گے، لیکن جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پی ٹی آئی کے حق میں، تو میرا خیال ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل ہمیں سننے کو ملا، تو اس کے پیش نظر یہاں بھی پی ڈی ایم حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جو بیانیہ انہوں نے بنایا وہ ناکام ہوا، پھر پی ٹی آئی پر پابندی کا بیانیہ ناکام ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ بھی حکومت کو کافی سبکی اٹھانی پڑی، کیونکہ وہ عمران خان کا ریمانڈ چاہتے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ کس قسم کا ریمانڈ، وہ تو گزشتہ 15 مہینوں سے آپ کی حراست میں ہے، اب تک آپ کو جو کام کر لینا چاہیے تھا وہ کیوں
نہیں کیا ہے۔ پھر اسی طرح بنوں میں جرگے کے دباؤ پہ ان کے کوئی مطالبات تھے، 16 مطالبات تھے، پھر ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا 2 دن پہلے پشاور میں، اور اس میں تمام سول ملٹری قیادت شامل ہوئی، اور پھر یہ اس امر کا فیصلہ ہوا کہ فوجی دستے کہیں بھی غیر ضروری طور پہ کارروائی نہیں کریں گے، تمام اختیارات اور معاملات پولیس کے حوالے کیے جائیں گے، براہ راست وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس کی نگرانی کریں گے، اور کسی بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تفریق کیے بغیر تمام ریاست دشمن عوام دشمن گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی بلا امتیاز۔ اور اس طرح ایک بڑی خفت اٹھانی پڑی پی ڈی ایم حکومت کو، چاہے وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی پہ پابندی کا معاملہ تھا، یا آپریشن عزم استحکام تھا۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ کتنے جذباتی لوگ ہیں، بغیر سوچے سمجھے وفاقی حکومت میں شامل بڑے بڑے وزراء ایک دم ایک ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں خود ہی وہ کہتے سے تھوکا ہوا ان کو چاٹنا پڑتا ہے، اس لیے کہ سوچ بچار نہیں کرتے ہیں، تضادات کا شکار ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سوال آخر میں یہ چھوڑتا چلا جا رہا ہوں کہ اتنے سارے محاذوں پہ اگر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے مقتدر ادارے اگر مصروف ہیں، سرگرم ہیں، اور ان کو چاہے وہ ٹی ٹی پی، پی ٹی آئی اور اس قسم کے جرائم پیشہ گروہ دوسری طرف، تو آخر آپ کون کون سے محاذ پہ کب تک لڑتے رہیں گے؟ کیا پاکستان کی ریاست کی کیپیسٹی ہے کہ صرف آپ جرائم پیشہ دہشت گردوں سماج دشمن عناصر کے خلاف لڑتے رہیں، اور باقی ریاستی معاملات جو ریاست کے شدید اقتصادی معاملات ہیں اور سیاسی استحکام کا معاملہ ہے، وہ یوں ہی نظر انداز ہوتا رہے گا؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ ریاستی مشینری پاکستان بھر میں دہشت گردوں اور ریاست اور عوام دشمن عناصر کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں؟